علیکم اسٹوڈنٹ، آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی آپ کی دعا سے، اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں اور آپ کی دعا کی طلبگار ہوں۔ اچھا بیٹا، آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ کی وجہ سے اب آن لائن کلاسز کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے اور نیو سیشن اسٹارٹ ہوا ہے، جس میں اب میں آپ کو اردو کی 6 کلاس کی اردو کی بک پڑھاؤں گی اور جو ہے سلیبس اسٹارٹ کرواؤں گی۔ سلیبس اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کووڈ کی وجہ سے اپنا بہت خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں، ماسک یوز کریں، گلوز یوز کریں، سینیٹائزر یوز کریں، ہینڈ واش کریں، بار کریں اور ملنے جلنے میں احتیاط کریں۔ بیٹا آپ اپنا خیال خود رکھیں گے، کوئی دوسرا نہیں رکھے گا۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ تو ہو گئی کووڈ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ اب جو ہے آپ نے سلیبس اسٹارٹ ہو رہا ہے منتھ آف اگست کا، ماہ اگست کا۔ اس میں جو ہے آپ نے سب سے پہلے اپنی کاپی میں انڈیکس بنانا ہے، ہر چیز مینشن کرنی ہے ڈیٹ وائز، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ماہ اگست کا ٹائٹل پیج بنانا ہے، جس میں آپ ماہ اگست لکھیں گے اور وہ چیپٹر جو آپ پڑھ رہے ہوں گے، جو ورکنگ کر رہے ہوں گے، وہ چیپٹر لکھیں گے۔ اب سب سے پہلے ماہ اگست میں آپ کو میں نے حمد پڑھانی ہے، حمد کا ٹائٹل بنائیے گا اور ماہ اگست لکھیے گا۔ اچھا، یہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے، ورکنگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو ہے جو بھی آپ کام کریں گے نیٹ اینڈ کلین کیجیے گا۔ اچھا، اب ماہ اگست میں جو ہے حمد ہے، میں آپ کو حمد کی بلند خوانی کروں گی اور وہ پڑھ کر بتاؤں گی، ریڈنگ کروں گی اور آپ کو پھر ایکسپلین کروں گی۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی کام سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، آپ کیوری کر سکتے ہیں اور آپ کی مس رومانہ آن لائن آپ کو سب کچھ بتا دیں گی۔ اچھا بیٹا، اب میں آپ کا جو ہے سلیبس اسٹارٹ کر رہی ہوں۔ سلیبس اسٹارٹ کرنے میں ہمارے پاس الحمدللہ سب سے پہلے حمد سے ہم نے سلیبس اسٹارٹ کیا ہے۔ اب میں حمد کی بلند خوانی کروں گی اور آپ کو سمجھاؤں گی۔ اچھا بیٹا، اب جو ہے آپ بلند خوانی کر رہی ہوں، اسے غور سے سنیے اور اسے سمجھیے گا۔ حمد ہے، یا الہی تو خدا سب کا ہے، تجھ کو منظور بھلا سب کا ہے۔ سارے عالم کو بنایا تو نے، اپنی قدرت سے سجایا تو نے۔ بیج سے پیڑ اگانے والا، پیڑ سے بیج بنانے والا۔ رنگ پھولوں نے تجھ ہی سے پائے، سب پہ تیرے کرم کے سائے۔ سارے پنچھی تیرے گن گاتے ہیں، جھونکے رحمت کے چلے آتے ہیں۔ اے خدا برتر و بالا تو ہے، سب کا ہی پالنے والا تو ہے۔ تو دو عالم پہ نظر رکھتا ہے، دل کی باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ تو نے ہی علم کی دولت دی ہے، تو نے ہی عقل کی نعمت دی ہے۔ یہ جو شاعری کی ہے وہ رئیس فروخ ہیں شاعر، انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں شاعری کی۔ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بہت اچھے انداز میں بیان کی ہے، اور ہم جو ہے حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جس میں جو ہے اللہ کی تعریف بیان بہت پیارے انداز میں کی گئی ہے۔ شاعر بہت پیارے انداز میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہر چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا الہی تو خدا سب کا ہے، تجھ کو منظور بھلا سب کا ہے۔ کہتے ہیں کہ یا الہی تو سب کا ہے، تو سارے جہاں کا مالک ہے، تجھ کو ہی منظور یعنی تو سب کا بھلا چاہتا ہے، اور سارے عالم کو بنایا تو نے یعنی ساری دنیا کو تو نے تخلیق کیا ہے اور اپنی قدرت سے اس کو سجایا ہے۔ اس میں رنگ برنگے پھول بنائے ہیں، چرین پرین پیدا کیے ہیں، دنیا میں ہر چیز کو تو نے پیدا کیا ہے، تو نے ان تمام چیزوں سے اس کو سجایا ہے۔ درخت لگائے ہیں، پیڑ لگائے ہیں، رنگ برنگے پھول ہی تو نے سجائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اس میں مختلف رنگ بکھیرے ہیں، انہیں طرح طرح کی خوشبوؤں سے مہکایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے اپنی قدرت سے دنیا کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، سب کا پالنے والا وہی ہے، چرند ہو، پرند ہو، پھر انسان ہو، سب کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات میں افضل قرار پاتی ہے۔ یہ علم ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے۔ پوری دنیا کا بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین و آسمان، دوزخ، جنت، فرض کے سب ہی کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پروردگار عالم ہمارے دنیا اور آخرت دونوں سے واقف ہے۔ جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں یا پھر چھپ کر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل پر نظر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ان جیسی دولت سے نوازا ہے تاکہ ہم تیرے اعلیٰ بندوں میں سب سے بن کر کچھ سیکھیں اور ہمیں عقل عطا کی تاکہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تاکہ ہم اس سے دنیا کی خوبصورتی کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے ہیں تاکہ ہم اس کی ساری باتوں کو سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ہر وہ چیز کی تعریف بیان کی ہے کہ جس کو ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم لکھنا ختم نہیں کر سکتے۔ ہمارے الفاظ کم پڑ جائیں گے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ شاعر بہت پیارے انداز میں ہر بات کو واضح کرتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا آپ کا ہم، اور یہ میں نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دی ہے اور بلند خوانی بھی کر کے بتائی ہے، اور آپ خود اچھے سے ریڈنگ بھی کیجیے گا، بلند خوانی کیجیے گا، اپنے بڑوں کو سنائیے گا، اور اس کے بعد آپ بھی سمجھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اب میں آپ کو ورکنگ اسٹارٹ کروا رہی ہوں۔ ورکنگ اسٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ٹائٹل بنائیے ماہ اگست کا اور لکھیے ہم۔ اس کے بعد ہم ورکنگ اسٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے نیچے دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اس کے بعد ہے، نظم میں دو عالم سے کیا مراد ہے؟ جواب، نظم میں دو عالم سے مراد دنیا اور آخرت اور ظاہر اور باطن ہے۔ پھر سوال ہے، اللہ کی عطا کردہ چند نعمتوں کے نام لکھیے۔ جواب، اللہ کی عطا کردہ چند نعمتوں کے نام پھول، پودے، اناج، پھل، جانور، پرندے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہے سوال، پرندے کس کے گن گاتے ہیں؟ جواب، پرندے اللہ تعالیٰ کے گن گاتے ہیں۔ پھر سوال ہے، پھولوں کو کیا چیزیں عطا کی گئی ہیں؟ جواب ہے، پھولوں کو اللہ نے خوشبو اور رنگ عطا کیے ہیں۔ اب سوال جواب کے بعد آپ آ جائیے الفاظ معنی کی طرف۔ پھر اس کے بعد لکھیے گا الفاظ معنی، اسی چیپٹر کے الفاظ معنی۔ پہلا ہے پنچھی، الفاظ پنچھی میننگ ہے پرندے، الفاظ ہے پنچھی میننگ ہے پرندے۔ اس کے بعد منظور، پھر میننگ ہے پسندیدہ، مقبول۔ پھر ہے عالم، عالم کا ہے دنیا۔ کرم، مہربانی، سخاوت اور فیاضی۔ ہم، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ گن، ہنر، خوبی۔ یہ تو ہو گئے آپ کے سوال جواب اور الفاظ۔ اب دیے گئے مصرعوں کو سادہ نثر میں لکھیے۔ پہلا ہے، رنگ پھولوں نے تجھی سے پائے۔ اس کی تشریح لکھیے گا۔ اس مصرعے میں شاعر کہہ رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور اس میں مختلف رنگ بکھیرے ہیں اور انہیں طرح طرح کی خوشبوؤں سے مہکایا ہے۔ پھر دوسرا ہے اپنی قدرت سے سجایا تو نے۔ پھر اس کی تشریح لکھنی ہے۔ اس مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے اپنی قدرت سے اس دنیا کو سجایا ہے۔ پھر سب کا ہی پالنے والا تو ہے، اس کی تشریح ہوگی۔ دنیا کی ہر شے پر اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، سب کا پالنے والا وہی ہے، چرند ہو، پرند ہو یا پھر انسان، سب کا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد 4 نمبر ہے تو نے ہی علم کی دولت دی ہے۔ تشریح لکھیے گا۔ تشریح اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی دولت عطا کی ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات میں افضل قرار پاتی ہے۔ یہ علم ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے۔ پھر ہے سارے عالم کو بنایا تو نے۔ تشریح ہے اس مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا بنانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ زمین، آسمان، دوزخ، جنت، غرض کے سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے۔ پھر ہے تو 2 عالم پہ نظر رکھتا ہے، اس کی تشریح ہے پروردگار عالم ہمارے دنیا اور آخرت دونوں سے واقف ہے۔ جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں یا پھر چھپ کر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر فعل پر نظر رکھتا ہے۔ اچھا بیٹا، اب اس کے بعد آپ نے کہنا ہے ہر لفظ کے سامنے ہم آواز الفاظ، جیسے الفاظ آیا بنایا، سجایا، اگایا، پکایا۔ نمبر 2 پائے، جائے، بلائے، سائے، والا، نالا، پالا، تالا، نظر، شجر، حجر، اثر، نعمت، رحمت، عظمت، حکمت، آتے جاتے، پاتے، کھاتے، یہ ہم آواز الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو آپ نے ہم آواز الفاظ میں لکھنا ہے۔ اچھا بیٹا، ماضی جو ہے گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں۔ ماضی کے جملوں کے آخر میں تھا، تھے، تھی لگتا ہے۔ موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں اور اس کے جملوں کے آخر میں ہوں، ہیں لگتا ہے۔ جب مستقبل کے جملوں میں گا، گی، گے لگتے ہیں۔ دیے گئے جملوں کو اس طرح مکمل کیجیے کہ تینوں زمانوں کی وضاحت ہو جائے۔ پہلا ہے ارشد آ گیا ہے۔ ارشد 2 روز پہلے آیا تھا۔ سب لڑکے آ گئے تھے، سب لڑکے آ جائیں گے۔ فوزیہ آ گئی ہے، فوزیہ 2 روز پہلے آئی تھی۔ سب لڑکیاں 2 روز پہلے آئی تھیں، لڑکیاں بھی آ جائیں گی۔ اچھا جی، اب ہے 5 سطروں میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں بیان کیجیے۔ پہلا ہے آنکھ، دوسرا کان، تیسرا ناک، زبان اور پھر ہاتھ۔ اب جو ہے آپ آنکھ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی تاکہ ہم اس سے دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ سکیں۔ کان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے تاکہ ہم اذان کی آوازیں سن کر نماز ادا کریں۔ ناک، ناک دی تاکہ ہم اچھی اور بری بو میں فرق کر سکیں۔ زبان، زبان دی تاکہ ہم اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکیں۔ ہاتھ، ہاتھ دیے تاکہ ہم اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا سکیں۔ اچھا بیٹا، اب جو ہے اپنی پسند کا کوئی شعر لکھ کر اس کی تشریح کیجیے۔ تو شعر ہے
تو نے ہی علم کی دولت دی ہے، تو نے ہی عقل کی نعمت دی ہے۔ تشریح کیجیے گا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ہمیں علم جیسی دولت سے نوازا تاکہ ہم تیرے اعلیٰ بندوں میں سے بن سکیں، اور ہمیں عقل عطا کی تاکہ ہم اچھے اور برے میں کی تمیز کر سکیں، فرق محسوس کر سکیں۔ اچھا بیٹا، اس کے بعد جو ہے آپ نے خالی جگہ کو درست الفاظ سے پر کرنا ہے۔ پہلا ہے جھونکے ڈیش کے چلے آتے ہیں، رحمت کے چلے آتے ہیں۔ اس میں آپشنز دیے ہوئے ہیں، نعمت، رحمت، حکمت، عزت۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ رحمت۔ پھر ہے سارے ڈیش تیرے گن گاتے ہیں، اس میں ہے حیوان، نباتات، پنچھی، سنگی۔ آپ نے پنچھی لکھنا ہے۔ پھر ہے رنگ ڈیش نے تجھ ہی سے پائے، پھولوں، پھلوں، تتلیوں، مچھلیوں۔ تو پھولوں آئے گا۔ تو نے ہی علم کی ڈیش دی ہے، نعمت، حکمت، چاہت، دولت دی ہے۔ نعمت، حکمت، چاہت اور دولت۔ تو دو عالم ہے، ڈیش رکھتا ہے، خبر، نگاہ، نظر، صبر۔ تو نظر آئے گا۔ تو یہ تو ہو گئے بیٹا آپ کے چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، اور آپ نے جو ہے اس کو بہت اچھے سے کرنا ہے۔ اچھا بیٹا دیکھیں، آپ کو میں نے سارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کروا دیا ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اس میں آپ کو تھا، تھی، تھے بتایا گیا، تو وہ زمانے کی قسمیں تھیں۔ حال جو ہے آپ حال، ماضی اور مستقبل۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے تو اس میں جو ہے آپ کو بتایا گیا کہ زمانے جو ماضی جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، اور ماضی کے جملوں میں آخر میں جو ہے تھا، تھی، تھے لگتا ہے، اور جو موجودہ ہوتا ہے حال ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ حال ہوتا ہے، اور جو ہم فیوچر میں مطلب جو مستقبل میں کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں وہ جو ہے ہمارا جو ہے مستقبل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم پریزنٹ یعنی حال میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پاسٹ یعنی ماضی میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے، اس میں تھا، تھی، تھے لگتا ہے۔ تو اس کو ذرا غور سے یاد کر لیجیے گا، اس کو بھولیے گا نہیں، کیونکہ یہ آپ کو سمجھ کر کرنا ہوگا۔ تو بیٹا آپ کو تشریح وغیرہ بھی بتا دی ہے، اور 5 سطر بھی بتا دیے کہ آپ کو کس طرح سے کرنے ہیں، الفاظ معنی بھی آپ کو سمجھا دیے، آپ کو ہر چیز واضح طور پر سمجھا دی ہے کہ آپ کو کس طرح سے کرنا ہے۔ اچھا، کام جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین کیجیے گا اور وقت پر کیجیے گا، کوئی کام ایسا نہ ہو کہ آپ کا رہ جائے، اور پھر آپ جو ہے اچھا ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیے گا، تاکہ اگر آپ کو کوئی چیز، ایک اور چیز میں نے آپ کو سمجھائی تھی، ہم آواز الفاظ، اگر آواز اس میں ایک جیسی نکل رہی ہو، جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو بنایا، سجایا، اگایا، پکایا۔ جیسے بنایا تھا تو اس کے اندر ہم نے لگایا سجایا، اگایا، پکایا۔ پائے، جائے، پلائے، سائے۔ والا، بالا، پالا، تالا۔ نظر، شجر، صبر، اثر، جو بھی آئے گا رے آنا چاہیے اس میں۔ نعمت کیا تو رحمت، عظمت، حکمت، اور آتے، جاتے، پاتے، کھاتے۔ تو یہ سب ہو گئے آپ کے، جو ہے آپ نے اس طرح سے اس کو جو ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے، پتہ نہ چلے، آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو آپ جو ہے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ حمد میں میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں کہ ہم جو ہے کسے کہتے ہیں، ہم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور شاعر نے بہت پیارے انداز میں بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کیا ہے۔
تو بیٹا اب جو ہے آپ بہت اچھے سے کام کر لیجیے گا اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پلیز آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ ہے، تو آپ نے جو ہے ملنے جلنے میں احتیاط کرنی ہے، ملیں لیکن فاصلے سے، ڈسٹینس رکھیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنی مسلمانوں کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔